ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں، جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، وہ ہماری سب سے بڑی ترجیح ہیں اس پوری قومی سطح پہ جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سارے اقدامات بھی کر رہے ہیں، اور پچھلے بریفنگز میں ان کا ذکر بھی کر چکا ہوں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں چند ایک چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں بہت سارے اس طرح کے میسیجز مل رہے ہیں اور دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں بعض دفعہ بظاہر بڑے ذمہ دار لوگ بھی ایسے پیغامات دے رہے ہیں کہ جو غلط معلومات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، یا ان کا جو مقصد ہوتا ہے یا جو اس کا جو رخ ہوتا ہے ان کے میسیجز کا، وہ صحیح سمت میں نہیں ہوتا۔ کل ہم نے ایک بہت بڑے ہمارے عالم ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، ان کے حوالے سے ایک میسیج آیا جس میں وہ لوگوں کو منع کر رہے تھے کہ اگر آپ کو کرونا وائرس کی بیماری ہے یا آپ نے ٹیسٹ کروایا ہے پازیٹیو ہے تو ہاسپٹل نہ جائیں، یا یہ کہ ہاسپٹل میں آپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو انفارمیشن ہے یہ مناسب نہیں۔ میں تمام اپنے جو ہمارے اوپینین میکرز ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قوم کو، لوگوں کو صحیح طرح کی معلومات پہنچائیں، صحیح طرح کی رہنمائی کریں ان کی، اور صحیح طرح کی انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چند ایک واقعات ایسے بھی سامنے آئے کہ جو مریضوں کے لواحقین ہیں، وہ جب اپنے مریضوں کو لے کے گئے اور اگر ان کو صحیح طریقے سے ان کے خیال میں ان کی نگہداشت نہ مل سکی یا ان کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہ کیا گیا، تو انہوں نے وہاں پہ ہنگامہ آرائی بھی کی۔ تو اگین یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں ہر پورا سسٹم انڈر پریشر ہے۔ ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اپنی تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یقیناً بعض جگہ پہ کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پہ ہنگامہ آرائی کی جائے اور لوگوں کو نشانہ بنایا جائے۔ اس سے صورتحال، مجموعی صورتحال جو ہے وہ خراب ہوگی دوسرے مریضوں کے لیے بھی اور ان کے لواحقین کے لیے بھی۔ تو میری آپ سے اگین یہ درخواست ہے کہ ایسے معاملات میں صبر سے کام لیں، اپنی بات ایک سلیقے کے ساتھ جو بالائی حکام ہیں ان تک پہنچائیں، سینئر ڈاکٹرز تک پہنچائیں۔ وہاں پہ ایسی صورتحال کریٹ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے پورا سسٹم جو ہے وہ اس کے لیے پرابلم بن جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جڑی ہوئی بات یہ بھی ہے کہ بڑی تشویش کا بعض دفعہ اظہار کیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر بھی، اور مختلف جو اعداد و شمار بھی اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں، ذاتی مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ جی پاکستان میں سسٹم ہیلتھ کیئر کا چوک ہو گیا ہے، بیڈز نہیں ہیں، وینٹیلیٹرز نہیں ہیں۔ کل میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ آج ہم آپ کو ایک نئے سسٹم کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ریسورس مینجمنٹ سسٹم ہے پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے حوالے سے۔ تو وہ آج بوجود نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ کل ہم آپ کو تفصیلی بریفنگ دیں گے اس کے اوپر کہ پاکستان میں اس وقت بیڈز کی، آئی سی یوز کی، وینٹیلیٹرز کی اور دیگر جو سہولیات ہیں ان کی کیا کیفیت ہے۔ آپ کو آج کے لیے صرف اتنا بتانا کافی ہے کہ پاکستان میں جو مجموعی ہمارے ایسٹس ہیں ہیلتھ کیئر میں، ان کا 25% سے زیادہ اس وقت انگیج نہیں ہے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ یقیناً کچھ ہسپتالوں کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں بڑے شہروں کے اندر، اور اس کے لیے ہم نے یہ جو سسٹم بنایا یہ آپ کو تفصیل کے ساتھ کل ہم اس کی جزیات بتائیں گے کہ کیسے اگر اس کو ایک مناسب طریقے سے، ریشنل طریقے سے استعمال کیا جائے تو آنے والے کافی عرصے تک انشاءاللہ تعالی ہمیں اس چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ آخر میں ناظرین میں ایک چیز پہ زور دینا چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی اپنے ایک بریفنگ میں بتایا تھا کہ جیسے جیسے وبا پھیل رہی ہے، جیسے جیسے کیسز بڑھ رہے ہیں، اموات بڑھ رہی ہیں، تو اس چیز کی اہمیت بھی اس کے ساتھ مزید بڑھ رہی ہے کہ اب تک آپ کے ساتھ جو بھی پروٹوکولز، گائیڈ لائنز اور ایس او پیز آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں،
ان کے اوپر زیادہ سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے آپ سے بات ہو چکی ہے، لیکن اس کو دہرانا ضروری سمجھتے ہیں ہم کہ ماسک کا خاص طور پہ جو استعمال ہے، اس حوالے سے ہم نے اس کی جو ہدایات تھیں ان کے اندر مزید ہم نے اس کو مینڈیٹری کیا ہے، یا اس کے اندر اس کو لازمی قرار دیا ہے اس کے کچھ حصوں کو، یعنی کہ ماسک کے استعمال کے حوالے سے۔ میں اس کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن چند ایک سیکٹرز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یا چند ایک ایسی صورت احوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں اب ہم بطور حکومت پاکستان ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دے رہے ہیں۔ یہ اب آپشن نہیں ہے، آپ کی خواہش نہیں ہے، یہ آپ کو لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جہاں بھی چاہے آپ اپنے گھر سے یا دفتر یا آرگنائزیشن سے باہر ہوں یا آرگنائزیشن کے اندر ہوں، جہاں بھی آپ سمجھیں کہ سوشل ڈسٹینس مناسب نہیں ہے یا پرہجوم جگہ ہے، وہاں پہ آپ کو ماسک پہننا لازمی ہے۔ اور یہ ماسک جو ہے، یہ سرجیکل ماسک کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ کپڑے کا ماسک بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے دوسروں کو بھی محفوظ کرتے ہیں۔ تو کراؤڈڈ پبلک پلیسز جو بھی ہیں ان کے اندر ماسک پہننا ہم نے لازمی قرار دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کئی ایس او پیز ہیں مختلف جگہوں کے بارے میں کہ جہاں پہ ہم ماسک کا ذکر کرتے رہے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 5-6 صرف لسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ خاص طور پہ ماسک پہننا ضروری ہے۔ مساجد کے اندر، بازاروں میں، دکانوں کے اندر، شاپنگ مالز ہوں یا چھوٹی دکانیں ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ، ذرائع آمد و رفت جب آپ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ جہاز ہے، چاہے وہ ٹرین ہے، چاہے وہ بس ہے، چاہے وہ ویگن ہے، ماسک پہننا لازمی ہے یہاں پہ۔ اور دوسرے یہ کہ اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی ہم اگر کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر کے اندر ہیں تو کیا، تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنی ججمنٹ استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ سمجھیں کہ زیادہ لوگ ہیں اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم ہے تو ہم ماسک پہننا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو ماسک کا استعمال یا پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کا استعمال جو ہے ہسپتالوں کے اندر ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے، ہوم کوارنٹائن کے لیے، ہوم آئسولیشن کے لیے، اس کی کافی تفصیلات ان کے جو انفرادی ہدایت نامے ہیں یا جو ایس او پیز ہیں ان میں دی جا چکی ہیں، دہرانے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو میں نے چند آپ کو چیزیں بتائی ہیں، پلیز اس کو اپنے نوٹ کر لیں اور اس کو رجسٹر کر لیں کہ ان صورت احوال میں ماسک کا استعمال اب ہم لازمی قرار دے رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں پاس آن کروں گا معید یوسف صاحب کو، جو کہ قومی سلامتی کے مشیر ہیں، اور وہ آپ سے